وہ آپ کو گالی دیتا ہے، وہ آپ کو دھکے مارتا ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آج ہر باپ کا یہ رونا، ہر ماں کا یہ رونا، ہر دادے کا یہ رونا، ہر دادی کا یہ رونا۔ باپ کہتا مولوی صاحب بیٹا نافرمان ہو گیا، ماں کہتی مولوی صاحب بیٹا نافرمان ہو گیا، دادا کہتا مولوی صاحب پوتا نالائق نکل گیا، دادی کہتی مولوی صاحب پوتا نالائق نکل گیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، مکتب میں بھیجا؟ آپ کا بیٹا مدرسے نہیں گیا، آپ کا بیٹا مکتب میں نہیں گیا۔ ماں کا مقام یہ مکتب میں بتایا جاتا ہے، باپ کا درجہ یہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ مدرسے والے بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ مدرسے والے بتاتے ہیں کہ نبی مکہ میں پیدا ہوئے، نبی کا روضہ مدینے میں ہے۔ یہ مدرسے والے بتاتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کو ناراض نہ کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ مدرسے والے بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ جنت دیتا ہے اور ماں باپ کو ناراض کرنے سے اللہ جہنم دے دیتا ہے۔ جہاں ماں کا مقام بتایا جائے، جہاں باپ کا مقام بتایا جائے، جہاں قرآن سکھایا جائے، جہاں نبی کا فرمان سکھایا جائے، جہاں غسل کا طریقہ بتایا جائے، جہاں وضو کا طریقہ بتایا جائے، آج آپ کا بیٹا مکتب میں نہیں جاتا، مدرسے میں نہیں جاتا۔ اور یاد رکھ لیجئے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھائی، مکتب میں نہیں بھیجا، مدرسے میں نہیں بھیجا، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کی اولادیں آپ کو کھانا کھلانے سے بھی انکار کر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بانٹ لیتے ہیں، ایک مہینہ تم کھلانا، ایک مہینہ تم کھلانا، ایک مہینہ تم کھلانا۔ جن ماں باپ نے 8 اولاد کو ایک ساتھ پالا، آج وہ 8 اولادیں مل کر 2 ماں باپ کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر پا رہی ہیں۔ اس میں اولاد کا قصور کم ہے، آپ کا قصور زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا، کاروباری بنایا، تاجر بنایا، آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ بنایا۔ اگر نہیں بنایا تو اللہ کا بندہ نہیں بنایا، نبی کا غلام نہیں بنایا۔ آپ کہیں تو ایک واقعہ بھی سنا دوں، اجازت ہے؟ آپ بڑے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے نوٹ دیجئے، نوٹ کی ضرورت نہیں، آپ کے ہونٹ کی ضرورت ہے، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، ڈاکٹر صاحب رونے لگے۔ زار و قطار ظاہر سی بات ہے، باپ کا انتقال ہوا تھا۔ اب محلے والے، خاندان والے، کنبے والے، قبیلے والے ڈاکٹر صاحب کو سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ کے والد صاحب گئے ہیں، کل آپ جائیں گے، پرسوں میں جاؤں گا، اور ایک وہ دن آئے گا کہ سب چلے جائیں گے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب کا رونا بھی نہیں بند ہو رہا۔ پھر لوگوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب اب آپ ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیں۔ اب امام صاحب آ گئے، جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی، انہوں نے سمجھانا شروع کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولوی صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آج والد صاحب گئے ہیں، کل میں جاؤں گا، پرسوں آپ جائیں گے اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں جو جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا، وہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے ابا میرے سامنے کفن میں لپٹے ہوئے پڑے تھے اور میں اپنے ابا کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اتنا پڑھایا کہ میں ڈاکٹر ہو گیا، لیکن قرآن نہیں پڑھایا، لیکن دین نہیں پڑھایا، مدرسے میں نہیں بھیجا، مکتب میں نہیں بھیجا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سرہانے مسجد کا امام نہیں، آپ کی اولاد بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کا کفن مسجد کا امام نہیں، آپ کی اولاد کاٹے، آپ کو کفن آپ کی اولاد پڑھائے، آپ کو غسل آپ کی اولاد دے، آپ کا جنازہ آپ کی اولاد پڑھائے، اور آپ مر کر قبر کے
آپ کی اولاد قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو سارے ثواب کرتی رہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب آپ کی اولاد قرآن کھول کر آپ کے لیے سارے ثواب کرے گی، اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بناتا رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا بیٹا مکتب میں جائے گا، جب آپ کا بیٹا مدرسے میں جائے گا، جب آپ کا بیٹا حافظ جی کے پاس جائے گا، جب آپ کا بیٹا قاری صاحب کے پاس جائے گا، جب آپ کا بیٹا مولوی صاحب کے پاس جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ پڑھایا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکچرر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، وکیل بنا دیا، جج بنا دیا، تاجر بنا دیا، کاروباری بنا دیا، آپ کا بیٹا مہینے کا 70,000 کماتا ہے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، نبی کا غلام نہیں بنایا، قرآن والا نہیں بنایا، نماز والا نہیں بنایا، اللہ والا نہیں بنایا، تو یاد رکھ لیجئے کل قیامت کے میدان میں آپ کی اولاد آپ کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگ جائے گی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو مدرسے میں پڑھائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں، یہ مجمع بتائیں، یہ چورکریا والے بتائیں، کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ، ارے نیتا جی کے ریلی میں تو خوب ہاتھ اٹھاتے ہو، ذرا مولوی صاحب کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ، سارا مجمع ہاتھ اٹھائے۔ انشاءاللہ اپنی اولاد کو انگلش بھی پڑھائیں گے، ہندی بھی پڑھائیں گے، میتھ بھی پڑھائیں گے، ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، لیکچرر بھی بنائیں گے، پروفیسر بھی بنائیں گے، وکیل بھی بنائیں گے، اور اپنی اولاد کو دیندار بھی بنائیں گے، اپنی اولاد کو نمازی بھی بنائیں گے، اپنی اولاد کو قرآن والا بھی بنائیں گے، تاکہ میرا بیٹا اگر ڈاکٹر بھی ہو تو نمازی بھی ہو، اگر وکیل بھی ہو تو قرآن والا بھی ہو، اگر لیکچرر بھی ہو تو اللہ کا بندہ بھی ہو، اور اگر پروفیسر بھی ہو تو میرا بیٹا نبی کا سچا پکا غلام بھی۔